يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 7 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یہ 7واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر کسی آدمی کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے، حق بات معلوم ہو جائے، تو زبان سے اقرار کرنا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھوں سے آنسو آ کر کے اس حق بات کا وہ اقرار کر لیتا ہے۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے مسلمانوں نے جب جا کر کے تقریر کی، یہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مکے کے کفار بہت ستا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ایتھوپیا جانے کا حکم دیا۔ ایتھوپیا جب صحابہ کرام چلے گئے تو کفار مکہ نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں بھی خاص لوگ گئے وہاں تحفے تحائف لے کر، اور بادشاہ کو دے کر کے کہا کہ ہمارے شہر کے بددین لوگ وہ آپ کے بھی دین کو مانتے نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے گاؤں سے بھگا دیں۔ تو اس موقع پر نجاشی بادشاہ نے بلا کر کے مسلمانوں سے بات کیا، تو جیسے ہی جعفر طیار نے تقریر فرمائی، بادشاہ ہزار و خطار رونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول پر جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے، جب لوگوں نے سنا اس کو تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق بات معلوم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق بات اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو سب سے بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ آنکھوں سے رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مکے کے کافروں کے سامنے اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی دعوت جب دیتے تھے تو کافروں کے پاس چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے سوال کا جواب تو ان کے پاس نہیں ہوتا، تو الٹا کیا جواب دیتے؟ شریعت کے مقابلے میں انہوں نے کون سی چیز کو دلیل قرار دیا؟ شریعت کے مقابلے میں انہوں نے باپ دادا کے رسم و رواجوں کو دلیل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ کے رسول کی طرف، اس کی طرف تم آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادوں سے ہم کو جو ملا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ باپ دادے جو کرتے تھے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جائے اور وہ یہ بولے کہ مجھے ہمارے باپ دادوں کی طرف سے جو طریقہ ملا ہے وہ طریقہ مجھے بس ہے، ہمارے بڑوں کی میں مانوں گا، قرآن حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ کفار کا وتیرہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ ایک سچا پکا مومن جس کو اللہ نے ذہن دیا، عقل دیا، قرآن مجید کی آیات اگر اس کے سامنے پیش کی جائے، صحیح حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ کر قرآن حدیث پر عمل کرے، کیونکہ باپ دادوں سے بہت بڑے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت بڑا ہے، چنانچہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو زندگی دی، اس کو چاہیے کہ اس کو اولیت دے، اس کو فضیلت دے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، لوگوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تم پر ہو جائے گی، میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا۔ اب دیکھیں کہ اگر ابن عباس اس زمانے میں ہوتے تو کیا بولتے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ خلفائے راشدین ہیں، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں باپ دادے جن کو دین صحیح طور پر معلوم تھا یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں،
ان کی بات کو اہمیت دینا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ابن عباس نے کہا تھا کہ پتھروں کی بارش ہو جائے گی تمہارے اوپر، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دنیا کی کسی کا نہیں چلتا، یہ حرف آخر ہے، اللہ کی بات حرف آخر ہے، رسول کی بات حرف آخر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں وہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہی اصل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ انکار جس سے کیا جاتا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ انکار بھگتنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پیارے نبی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ کچھ بھی بول دیں۔ 40 سال تک سارے لوگوں نے آپ کو امین کہا تھا، 40 سال تک سارے لوگوں نے آپ کو صادق کہا تھا، کوئی نقطہ آپ کے اوپر نہیں رکھ سکتا زندگی میں، آپ کے خاندان پر اور آپ پر کوئی نقطہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسا 40 سال کے بعد وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے قوم کے اندر دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں نے جھٹ سے انکار کرنا شروع کیا۔ 40 سال کی پہچانت بھی حق کے سامنے بیکار ہو گئی۔ فوراً 40 سال تک جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی عزت کی، پیارے نبی نے جب یہ صحیح بات پیش کی تو اس کا فوراً انکار کر دیا، دیکھا نہیں کہ کس آدمی کی بات کو ہم انکار کر رہے ہیں۔ 40 سال تک ہمارے قوم کے اندر یہ بہت عزت والا آدمی، اس کا ہم انکار کر رہے ہیں، ذرا بھی انہوں نے سوچا نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ حق کو کیوں نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ تسلی صرف اللہ کے نبی کو نہیں ہے بلکہ حق کی راہ میں دعوت کا کام کرنے والے سارے لوگوں کے لیے تسلی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سبوں کے ساتھ آپ جیسا ہی معاملہ کیا گیا، جیسا آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، جیسا آپ کی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے، ویسا ہی سبوں کے ساتھ بھی ہوا اور ان کو تکلیفیں بھی دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا فیصلہ آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ راتوں رات اٹھ کر کے بیٹھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، اللہ کو آیتیں اتار کر کے تسلی دینا پڑتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں اتار کر کے بولنا پڑتا، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہیں بلکہ آپ پہنچانے والے ہیں، آپ پہنچا دیجئے۔ آپ سے سوال صرف پہنچانے کا ہوگا، وہ لوگ عمل کیوں نہیں کیے ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 4 شکلیں بتلائی۔ فرمایا قل هو القادر، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے اللہ عذاب نازل کرے۔ اوپر سے عذاب کیسے؟ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائے، یا اوپر سے عذاب کا ایک معنی یہ ہے کہ جابر اور ظلم کرنے والے امیروں کو، بڑوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ جابر حکمراں تمہارے اوپر حکمرانی کرنے لگے، تم پر ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے بھی اللہ عذاب دے گا۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ گھر کے اندر گھر کے بچے ماں باپ کے نافرمان بن جائے، ماں باپ کو مارنے لگے، ستانے لگے، یا نوکر جو ہے آقا کو دھوکہ دینا شروع کر دے، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا اللہ تعالیٰ تم کو گروپوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے سے لڑائے بھیڑائے۔ جو آج مسلمان کے نام پر لڑ رہا ہے، مسلکوں کے نام پر لڑ رہا ہے کہ شافعی، حنبلی، مالکی، سہروردی، فلاں فلاں فلاں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے بھی اس طرح سے لڑاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اس مومن کو چاہیے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ اس کے بعد اس پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب بات ہے، دیکھیں، رات میں جب باہر آئے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر ستارہ جب چلا گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے۔
پھر چاند طلوع ہوا، چاند کو دیکھا تو کہا کہ میرا رب ہے، چاند بھی چلا گیا تو کہا کہ میرا رب نہیں ہے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو سورج کو دیکھتے ہی کہا کہ میرا بڑا رب ہے۔ لیکن جب شام ہوئی، سورج بھی چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آنے جانے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نظام ہے جو چل رہا ہے، یہ نظام کو چلانے والا میرا رب ہے، یہ نظام کو چلانے والا اللہ یہ میرا رب ہے۔ تو اس کے فوراً بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو رب کہا، ستارے کو رب کہا، سورج کو رب کہا تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اللہ کو ابراہیم نے رب کہا، قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ۔ جیسے اللہ کو انہوں نے رب کہا تو قوم کے لوگ حجت بازی کرنے لگے، لڑائی کرنا شروع کیے۔ معلوم یہ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط چیزوں پر عمل کرتے جائیں، کوئی بھی چیز اختیار کر لو، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اچھا کام آپ شروع کرنے کے لیے جائیں، بہت سارے لوگ روڑے کھڑا کریں گے آ کر کے، بہت سارے لوگ اس کو آڑا مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن پکا مومن آخرت کے لیے، جنت کو کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے صحیح کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کو کرتے چلا جائے، لوگوں کا کچھ نہ دیکھے، کچھ نہ خیال کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ حق بات چاہے آپ کے پیچھے کوئی ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آج سائنس، میڈیکل سائنس کتنا بھی ترقی کرو، یہ تو اس سے ہو نہیں سکے گا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا تو دور کی بات، بوڑھے کو جوان کرنے کی دوا بھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، بوڑھے آدمی کو جوان کرنے کی دوا بھی اس نے نہیں بنایا۔ یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ عاجز کرنے والا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کام دیتا ہے ان کو، تو یہ سب سے بڑا اونچا کام ہے دنیا کے اندر مرے ہوئے آدمی کو زندہ کرنا۔ میڈیکل سائنس کتنا بھی اونچی جائے لیکن یہاں تک تو ترقی نہیں کر سکے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمایا، پاک اور ناپاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، غلیظ گندا اور پاک چیز یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ گرچہ کہ ناپاکی بہت زیادہ ہو، ناپاکی کی زیادتی تمہیں بھلی لگے، لیکن وہ ناپاکی ہی ہے۔ اتر کا ایک قطرہ بہتر ہے بہت گندی پانی کے ایک نالی سے، اتر کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ حلال کمائی انسان کو 1 روپیہ اگر اس کے ذریعے سے مل رہا ہے، وہ 1 روپیہ حلال کمائی کا بہتر ہے 1000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے حرام کمائی سے۔ وہ حرام ہے، ناپاک ہے۔ جو حلال ہے وہ گرچہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ صحیح، اس کے اندر برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اس بارے میں دیکھیں، پہلے اللہ نے حلال کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد حرام کا تذکرہ فرمایا، حلال چیزیں کیا ہیں، اس کے بعد حرام چیزیں کیا ہیں۔ تو پہلے حلال کا تذکرہ فرما کر یہ سبق دیا کہ حلال کا جو دائرہ ہے بڑا وسیع ہے، حلال بہت ہے، حرام کچھ ہے۔ آپ دیکھیں جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو جنت کی ساری نعمتیں حلال تھی آدم علیہ السلام کے لیے۔ ایک درخت کا پھل منع تھا، حرام تھا، ایک درخت کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، باقی سب حلال۔ اس طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی ہے، چند چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ذہن کو اسی طرف لے کے جاتا ہے، یہ کریں گے، یہ کیجئے، حالانکہ اس کے علاوہ حلال چیزیں اس کے بدل میں بہت ہوتی ہیں۔ انسان اگر ایمان کی نظر سے دیکھے تو حرام کے اندر کبھی خیر نہیں ہے، اسے دور ہی رہنا بہتر ہے، اور وہ حرام جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں حلال اللہ نے اس کا دائرہ بڑا وسیع رکھا ہے، اس کو لے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی اس بارے میں کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، عمل کر رہے ہیں، شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو دنیا دے رہا ہے، آخرت کے اعمال کی توفیق تو دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دے رہا ہے، تو یہ دنیا کا ملنا اللہ کی رضا سے ہے، خوش ہو جانا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، صبر کیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو نکال دیا۔ اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہوئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، ٹڈیاں، چڈے، سونے کے چڈے پڑ رہے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام لے کر کے جمانے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیٹ نہیں بھرا آپ کا، اتنا لے رہے ہو؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری نعمت سے، تیری نعمتوں کو لے کر کے کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ جب تو دیتا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ تو انسان اگر حق پر رہے،
نیک عمل کرتا رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دیتا رہے تو یہ اللہ کی رضا سے ملتی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر انسان نافرمان ہے اور وہ ہٹ دھرم ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا اس کو بہت مل رہی ہے، تو یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، آگاہ ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے، کب اس کا پتہ گول ہوتا معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کو پکڑتے معلوم نہیں۔ نافرمانی پر دنیا کا ملنا یہ ڈھیل ہے، اور فرما برداری پر دنیا کا ملنا یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی سے اللہ دیتے ہیں۔ یہ ہر آدمی اپنے طور پر یہ دیکھے کہ رب کا فرما بردار ہے، اللہ دے رہا ہے تو اللہ راضی سے دے رہا ہے، فرما بردار نہیں ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ دے رہا ہے تو سمجھ لے، ڈرے ہو کہ اللہ کے عذاب اس کے اوپر کب برستا معلوم نہیں، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کنبہ اور گھر والے کو چھوڑ دیا تھا، باپ کو چھوڑ دیے، چلے گئے نکل کر کے، صرف اللہ کے دین کے خاطر، عبادات کے خاطر باپ سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کے نکل کر چلے گئے، باپ نے نکال دیا ان کو، تو صرف اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے قربانی کی، صرف دین کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ نے جزا میں کیا دیا؟ دنیا میں جزا، وہ تو آخرت میں جنت میں ان کا بدلہ ہے ہی، لیکن نیکی کا جو بدلہ ہے آخرت میں تو بعد میں ملتا ہے، لیکن یہ حق بات ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ کیسے دیا؟ ابراہیم کی نسل میں انبیاء پیدا فرمائے، صالحین پیدا فرمائے، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے۔ تو یہ جزا ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے اگر کریں، کچھ بھی قربانی اگر کریں اللہ کے لیے اگر کریں تو آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی مالک کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ دے دیں گے۔ کویت کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ کہ ایک عورت گاڑی پر جا رہی ہے، اچانک درمیان میں اس کی گاڑی جو ہے خراب ہو گئی، 4 ویلر اس کی خراب ہو گئی، کار خراب ہو گئی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی آس پاس میں مدد کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اتنے میں غریب آدمی ٹیکسی کا ڈرائیور تھا، اس کے سامنے آیا، گاڑی رکایا، کہا کہ اماں کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو اس کو غریب ڈرائیور کو دیکھ کر کے اس عورت کو تو ڈر لگا پہلے کہ کہیں الٹا معاملہ تو نہ ہو جائے، لیکن اس نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کو شہر تک پہنچانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ زنجیر نکالی، اپنے گاڑی کو، اس کی گاڑی کو لنک کیا اور لے جا کر کے جہاں پر یہ عورت پہنچانا چاہتی تھی وہاں پہ پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد عورت نے کہا کہ اب تمہارے پیسے کتنے بنتے ہیں بھائی، کتنا ہونا آپ کو کہ آپ نے میری مدد کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس کسی تمہارے جیسا اگر کوئی مجبور آدمی نظر آئے تو ان کی تم مدد کر دینا، یہی اجرت ہے۔ یہ بول کر کے وہ چلا گیا۔ اس عورت کو بہت متاثر کر گیا، اس آدمی کے اس عمل سے وہ عورت بہت متاثر ہوئی، کتنا اخلاص اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، پیٹرول بنک کے قریب میں ایک قہوہ نوشی کے لیے یہ گئی، چائے پینے کے لیے، تو ایک عورت کو اس نے دیکھا کہ اس کو پورے ماہ کا حمل ہے، پورے ماہ کا ہے حمل، 2 دن میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، پھر بھی وہ ویٹر کے جیسا کام کر رہی ہے۔ اس کے سامنے آئی قہوہ، اس کافی لا کر کے پیش کیا، تو اس عورت نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایام بہت قریب ہے، لیکن ایسے وقت میں آرام کرنے کا تھا تم کو، یہاں پر آ کر کے کام کر رہی ہو۔ عورت نے کہا کہ نہیں، میں غریب عورت ہوں، اگر میں رک جاؤں تو میرے زچگی کے پیسے بھی مجھے نہیں ملیں گے، اس لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے تمہاری یہاں؟ کچھ ریال اس نے بتائی، تو جتنی تنخواہ اس نے بتائی تھی ماہانہ، 6 ماہ کی تنخواہ اس عورت نے اس کو دے دیا، 6 ماہ کی تنخواہ دے دیا۔ کہا کہ جب تک بچہ پیدا ہو کر کے بڑا نہ ہو جائے پھر واپس آ کر کام نہیں کرنا، پہلے تم ریسٹ لو، آرام کرو۔ یہ عورت بہت خوشی خوشی وہ تحفہ لے کر کے گئی، جا کر کے دیکھا تو وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس کی بیوی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس نے اس عورت کی مدد کی، تو بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کی مدد اس کے ذریعے سے کروا دی۔ دنیا کے اندر جو بھی نیکی دین کے لیے اگر آپ کریں گے آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں، حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی پیر اور مرشد کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بڑے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو حلال بولے وہ حلال ہے، اس کو آپ اپنے طور پر حرام نہ کرو۔ اللہ جس کو حرام بولے وہ حرام ہے، اس کو اپنے طور پر آپ حلال نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاقی برائیاں، شراب پینا، جوا کھیلنا اور اسی طرح سے فال وغیرہ لینا، یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، یہ بات بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ قیامت کے روز سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ تم بتاؤ، کیا تم نے یہ کہا تھا
کہ تمہاری اور تمہارے ماں کی عبادت کرو بول کر کے لوگوں سے تم نے کہا تھا؟ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میری اور میرے ماں کی عبادت کرو بول کر لوگوں کو بولے تم؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے قال سبحانک، پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں تو حق ہی بولوں گا، یہ سب دیوانے باتیں میں کیوں کر بولوں گا؟ یہ اصل میں عیسائیوں کی توہین کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ بولیں گے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیے تھے، الہ بنا لیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے سوال نہیں، یہ ان سارے مریدوں مرشدوں سے سوال ہے جو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے اور ان کی جو بھی متبعین ہیں، اتباع کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے سب لوگوں کو کھڑا کریں گے، بولیں گے کہ کیا تو بولا تھا اس کو تمہاری عبادت کرو بول کر؟ کتنے ایسے لوگ ہیں پیری مرشدی کے نام پر ان کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں، جو یہ بولے اس کو عمل کر لیتے ہیں۔ کتنا اللہ کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے، یہ انسانوں کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ سب کو پوچھیں گے اگر کوئی آدمی دل میں یہ چاہتا ہو کہ لوگ میری عزت کرے اور لوگ میری بڑھوتری کو تسلیم کرے اور لوگ میرے سامنے سجدہ کرے، دنیا کے اندر طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، وہ جو یہ چاہتا ہے دل کے اندر کہ لوگ اس کی عبادت کرے یا وہ عبادت کرنے کو یہ پسند کرتا ہے، جس طرح اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے، دنیا کے اندر طاغوت ہے، شیطان ہے، وہ دنیا کا شیطان ہے وہ۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغوت کی ہی تعریف بیان فرمائی کہ طاغوت کون ہے؟ کل ما عبد سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر اس چیز جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت میں کیا ہے؟ کھڑے ہونا عبادت ہے، جھکنا عبادت ہے، ہر بات کو تسلیم کر لینا عبادت ہے۔ ہر بات کس کی تسلیم کریں گے؟ اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے، رسول اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو، اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ خلاف ہے وہ بات، پھر بھی وہ بڑے آدمی ہے، وہ بول رہے ہیں بول کر کے اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ جو بول رہا ہے وہ طاغوت کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اللہ نے اس بارے میں بتلایا قیامت کے روز کافر دیکھیں گے اپنے انجام کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک جب قیامت آ جائے گی تو بولیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کتنی کمی ہم نے کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت سارا بوجھ وہ اٹھائے رہیں گے، شرک کا، بدعت کا اور دنیا کے اندر حرام کا بہت سارا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے پھریں گے، بولیں گے کہ کاش ہم نے بہت کمی کی، ایمان لاتے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ چند سالہ زندگی اگر ہم گزارتے تو کتنا اچھا ہمارا مقام ہوتا، کتنا اچھا ٹھکانہ ہوتا۔ لیکن وہاں پر ان کا افسوس کرنا کچھ کام کا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو زندگی ملی، عقل دیا اللہ تعالیٰ، سوچتے سمجھتے تو اللہ توفیق بھی دے دیتے اور ان کو صحیح راستہ مل جاتا، عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دنیا کے اندر انہوں نے جیا، جس کی وجہ سے یہ سزائیں ہیں کہ بہت تکلیف پڑیں گے اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔